ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سورہ ملک کے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں نیکسٹ میں، جس میں ہم آیت نمبر 17 اور 18 کو آج مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا فستعلمون کیف نذیر۔ ام یا امنتم نہ ڈر ہوئے تم، من اس سے جو فی السماء آسمان کے ہیں، ایرسلا کہ بھیجے، علیکم تمہارے اوپر، حسیبا پتھروں کی بارش، طوفان کو کہتے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ پس البتہ جان گئے تم، کیفا کیوں کر تھا، نذیر ڈرانا میرا۔ کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نہ ڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے، سو تم عنقریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ یہاں پر جو آسمان میں ہے، یعنی آسمان کے بیچ میں ہے، فی السماء، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی کہ جو آسمان میں ہے کیا تم اس سے نہ ڈر ہو گئے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہ ڈر ہو گئے ہو۔ کیا تم اتنے غافل ہو چکے ہو کہ تمہیں بالکل بھی یہ معلوم نہیں ہے کہ تم نے اپنے رب کی پیروی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، اور نہ ڈر ہو کر جو تمہیں کھلے عام بددیانتی کرتے آ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے ڈراتے ہیں انسان کو کہ جو آسمان میں ہے اس سے ڈرو، اپنے رب کی ذات سے ڈرو۔ یہاں پر دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کی ذات بے شک، اور دوسرا وہ فرشتے جو عذاب لے کر آتے ہیں ان سے بھی ڈریں۔ اور پتھروں کی بارش حاسبہ سے مراد ہے۔ اور پھر جب یہ پتھروں کی بارش ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، من قریب جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ غافل ہو چکے ہیں۔ یہ وارننگ ہے کہ ان قریب تم جان لو گے کہ اللہ کا ڈرانا کیسا ہے، یعنی تم اپنے انجام کو ضرور پہنچو گے۔ وَلَقَدْ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ اب البتہ یہاں پہ کیا ذکر ہوا، اور لقد البتہ تحقیق، کذبا جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے جو قبل ان سے پہلے تھے، فکیفا پس کیوں کر، کانا ہوا، نکیر عذاب میرا۔ یہاں سے مراد ہمیں بتایا گیا ہے، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب ان پر کیسا ہوا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان اقوام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جنہوں نے پیغمبروں کی دعوت کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جھٹلایا، جیسے کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کی قوم۔ ان پر اللہ کا سخت عذاب آیا، اور یہ آیات جو ہیں یہ ان موجودہ لوگوں کو ایک تنبیہ کرتی ہیں کہ اگر وہ بھی ایسا رویہ اپنائیں گے تو ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا کہ ان اقوام کا تھا۔ یہ آیات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ کے احکامات اور نشانیوں کو نظر انداز نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ کی گرفت بہت سخت ہے۔ اب یہاں پر آندھی کا جو ذکر ہے، ٹھیک ہے، آندھی سے عذاب لایا گیا، یہ ہمیں پاسٹ میں نظر آیا قوم عاد پر۔ سورۃ الحقہ ہیں، ان کی کچھ آیات میں ایڈ کرنا چاہوں گی۔ یہاں پر آیت نمبر 4 سے لے کر 8 میں ذکر کیا گیا سمود اور عاد والوں کا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو قوم سمود تھی، ان کے لوگ حد سے جب گزر گئے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چنگھاڑ کے ساتھ ہلاک کر دیا، اور جو قوم میں عاد کے لوگ تھے وہ جو ہے ان کو جو سخت گرجتی آندھی سے ہلاک کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ آندھی جو تھی ان پر مسلسل طاری کر دی، 7 راتوں اور 8 دن کے اوپر مسلط کی گئی تھی، اور ان 7 راتوں اور 8 دن میں وہ مکمل طور پر قوم برباد کر دی گئی، ختم کر دی گئی تھی۔ تو یہاں پر بھی جو آیت ہماری ہے، آیت نمبر 18،
اس کے اندر اللہ تعالیٰ اسی بات کی وارننگ دیتا ہے مشرکین مکہ کو کہ وہ ایک دفعہ غور کریں ان گزشتہ قوموں کے اوپر کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پہلی اقوام تھی، یہ پیچھے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب کے ذریعے ایک خاص مدت ہوتی ہے ہدایت کے لیے، اور جب اس مدت کے اندر وہ عمل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ تمام جو مشرکین ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، ان کو اپنے عذاب کے ذریعے مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، اور صرف جو باقی رہ جاتے ہیں وہ نیک لوگ رہ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے والے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پرماننٹ، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میجر عذاب کے ذریعے ان کو ختم نہیں کریں گے قیامت تک، بلکہ کیا ہوگا، ان کو چھوٹے چھوٹے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ وارننگز دی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہی وارننگز بار بار یاد دہانی کروا رہے ہیں لوگوں کو کہ اتنے نہ ڈر نہیں ہو جانا کہ اگر آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ پہ ایک دفعہ ہی عذاب لا کر آپ کو ختم نہیں کیا جائے گا، لیکن آپ اس عذاب سے ڈریں کہ وہ عذاب کتنا سخت ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو آپ کی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں کی جاتی ہیں، وہ بھی آپ کے لیے ایک عذاب ہی ہوتی ہیں، ایک چھوٹی صورت ہوتی ہے، تو ان سے ہمیں ڈرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا چاہیے کہ وہ جتنے غفور الرحیم ہیں اتنے وہ سخت بھی ہیں ان کی نافرمانی پر، اور اللہ کی نافرمانی کرنے پر آسمان و زمین میں ہر چیز اس انسان پہ لعنت کرتی ہے اور اسے بہت زیادہ شدید غصہ بھی کرتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی لگے کہ ہم اپنی زندگی میں بھٹک رہے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کا انجام یاد کر لینا چاہیے جو اللہ کے نافرمان تھے، وہ قومیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کی، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے کیسا عذاب بھیجا۔ اور کبھی بھی ہمیں اپنی زندگی کی سکون اور رنگینیوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں بھولنا، کیونکہ وہ آسمان میں ہر چیز سے باخبر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر موجود ہے، اور وہ تمام ہمارے دلوں کے حال بھی جانتے ہیں اور ہمارے اعمال بھی جانتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ اذکار کرنا چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں۔ اگر ہم پس منظر کی بات کریں ان آیات کی، تو یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عذاب کی جو ہے وہ خبر سے متعلق یہ آیات ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ سورہ ملک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنیادی موضوع جو ہے اس کا، وہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے اور انسانوں کے امتحان پر زور دیتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر بھی کیا گیا اور ہمیں خبردار بھی کیا گیا ہے کہ اگر ہم نے ان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری اور نافرمانی کرتے ہیں تو ہم پر کیسا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی میں کئی اقوام کو ان کی سرکشی اور انکار کے سبب عذاب میں مبتلا کیا، جن میں سے ہمیں ایک مثال قوم عاد کی دی گئی ہے، جن پہ زبردست ہوا کا طوفان بھیجا گیا تھا، جو صورت الحقہ میں موجود ہے۔ یہاں پہ جو آندھی کا ذکر ہے وہ ایک قسم کا اسی عذاب کی جو ہے وہ انتباہ کرتا ہے اور تربیہ کے طور پر یوز کیا گیا ہے۔ انسان جو ہے وہ اتنا بے خوف ہو گیا ہے اور غفلت میں پڑ گیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کے گناہ ہیں اس پر کوئی اس پہ گرفت نہیں ہوگی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ نا یہاں پر ایک سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں، کیا وہ واقعی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ پر ان پر کوئی تباہ کن آندھی یا مصیبت نہ بھیجے گا؟ تو ماضی کی جو اقوام ہیں اس سے ہمیں عبرت لینے کا اشارہ مل رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا ہے، ان کا انجام دیکھیں، وہ ہلاکت میں تھے، برباد ہو گئے۔ تو جو موجودہ انسان ہے ان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ اپنے انجام سے باخبر ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانی ہے وہ آپ کو کس طرف لے کے جائے گی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیات انسان کو خبردار کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسان کو غفلت سے بیدار کرنا چاہ رہے ہیں۔ بس جو اس آیات ہے
اس کا پس منظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کشیدہ پیغام ہے انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے تمام حکمیت رکھنے والے ہیں، اور ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ سیدھے راستے پہ رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں کسی بھی وقت کبھی بھی عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جیسے کہ ماضی کی قوموں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔